بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مادہ قیاس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ مادہ قیاس کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے حیت، حالت، صورت اور شکل۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ حیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے اور شکل ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مادہ۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ مادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے، جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنے ان چیزوں کو اس چیز کا کیا کہا جائے گا؟ مادہ کہا جائے گا۔ جن سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے ان چیزوں کو اس چیز کا کیا کہا جائے گا؟ مادہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کمرہ ہے۔ اب کمرہ دیکھو کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ سیمنٹ سے، بلاک سے، بجری سے، ریت سے مل کر بنا ہے، تو ان چیزوں کو کمرے کا کیا کہا جائے گا؟ مادہ کہا جائے گا۔ تو جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنے ان چیزوں کو اس چیز کا کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے حیت اور ایک حالت۔ یہ جو کمرے کی خاص صورت ہے، یہ کمرے کی حالت جو ہے، خاص حالت جو ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شکل کہا جاتا ہے۔ یہ کمرے کی جو لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، گہرائی ہے، کچھ لمبائی ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ شکل کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ شکل کہا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے مادہ اور ایک ہوتی ہے صورت۔ بالکل اسی طرح قیاس کا بھی ایک مادہ ہوتا ہے اور قیاس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ قیاس کی اشکال کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حد اوسط کے اعتبار سے قیاس کی 4 شکلیں بنتی ہے: شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع۔ اور ایک ہوتا ہے قیاس کا مادہ۔ یاد رکھیے جن مقدموں سے، جن قضیوں سے قیاس مل کر بنتا ہے، جن مقدموں سے، جن قضیوں سے مل کر قیاس بنتا ہے، ان قضیوں کو، ان مقدموں کو قیاس کا مادہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ قیاس کا مادہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہوتا ہے۔ زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید بھی کیا ہے؟ حیوان ہے۔ دیکھو زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہوتا ہے، تو یہ جو دو مقدمے ہیں، یہ جو دو قضیے ہیں جن سے مل کر قیاس بنا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ مادہ قیاس کہا جائے گا، قیاس کا مادہ کہا جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں نے کہا زید درجہ اولی میں پڑھتا ہے اور درجہ اولی کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، تو یہ جو دو مقدمے ہیں، دو قضیے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ مادہ قیاس کہا جائے گا، کیونکہ ان سے قیاس مل کر کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے۔ تو جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اس چیز کا مادہ کہا جائے گا۔ تو چونکہ قیاس بھی قضیوں سے، مقدموں سے مل کر بنتا ہے، تو ان مقدموں کو، ان قضیوں کو قیاس کا کیا کہا جائے گا؟ مادہ کہا جائے گا۔ تو اب یہاں سے مصنف بتا رہے ہیں کہ قیاس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ قیاس کی جو 4 شکلیں ہم نے پڑھی، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، اور ایک قیاس کا مادہ ہوتا ہے جن سے قیاس مل کر بنتا ہے، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ قیاس کا مادہ کہا جائے گا، مادہ قیاس کہا جاتا ہے۔ تو قیاس کی ایک شکل ہوتی ہے اور قیاس کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ اشکال کے بارے میں تو منطقی حضرات نے تفصیل سے بیان کر لیا کہ یہ شکل اول ہے، شکل ثانی ہے، شکل ثالث ہے، شکل رابع ہے۔ اس طرح شرطیہ متصلہ ہو تو اس کی 4 شکلیں الگ ہے، شرطیہ منفصلہ ہو تو اس کی 4 شکلیں الگ ہیں۔ تو انہوں نے اشکال کے بارے میں تو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن مادہ قیاس کے بارے میں جو کتب ہیں منطقی حضرات کی، ان کے اندر مادہ قیاس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا۔ حالانکہ یہ جو مادہ قیاس ہے اس کی تو بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ قیاس کے مادہ قیاس کے بارے میں پڑھنے میں بہت زیادہ کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ لیکن جو انہوں نے اشکال تفصیل سے بیان کی ہے، بالکل اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں کہ مادہ قیاس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اشکال کو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن جن کے اندر فائدہ تھا، مادہ قیاس کے اندر فائدہ تھا کہ قیاس کی آگے بہت ساری صورتیں بھی بنتی ہیں، 4 قسمیں بھی اس کی بنتی ہیں، تو ان کے بارے میں بیان نہیں کیا، صرف اشکال کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا، اور یہ جو مادہ قیاس ہے اس کے بارے میں مختصر سا بیان کر دیا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ جو مادہ قیاس ہے اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہی مصنف بتائیں گے، کہتے ہیں فصل، لہذا فصل ینبغی، مناسب ہے کہ این یعلم، جان لیا جائے، ان کل قیاسین، بے شک ہر قیاس جو ہے، لا بد لہ من صورت و مادۃ، اس کے لیے ایک صورت ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ مادہ ہوتی ہے۔ اس کے مادہ ہوتا ہے، ایک صورت اور ایک مادہ اس کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اما صورت، جبکہ قیاس کی جو صورت جو ہے، فیل حیت الحاصلۃ، وہی شکل ہے جو حاصل ہوتی ہے، من ترتیب المقدمات، مقدمات کو ترتیب دینے سے، جو ہم نے شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع ہم نے پڑھی، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ووضع بعضیہ عند بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ رکھنے سے، یعنی بعض مقدمات کو بعض کے ساتھ رکھنے سے جو صورت و شکل حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ حیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے کسی قیاس کی۔ وقد عرفت الاشکال الاربعۃ، اور تحقیق کہ تم نے ان 4 شکلوں کو جان لیا ہے، المنتجہ، جو نتیجہ دینے والی ہیں، نتیجہ دینے والی جو 4 شکلیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وہ علمتا، اور تم نے پڑھ لیا ہے، شرائطہا، ان کی شرطوں کے بارے میں بھی، فی الانتاجی، نتیجہ دینے میں، بقیہ امر المادۃ، جبکہ رہا باقی رہا مادے کا معاملہ، باقی جو مادے کا معاملہ رہا، والقدماء، قدیم منطقی جو ہے، حتی شیخ رئیس، یہاں تک کہ شیخ رئیس یعنی شیخ بولی سینا بھی جو ہیں
کانو اشد اہتماماً، وہ بہت سخت تھے، کیا تھے وہ کانو اشدہ، وہ بہت سخت تھے، اہتماماً اہمیت دینے میں، فی تفصیلی مواد الاقیستی و توضیحیہ، قیاس کے مادوں کی تفصیل کرنے میں اور ان کی وضاحت کرنے میں بہت زیادہ کیا تھے، سخت تھے، بہت زیادہ کیا کرتے تھے، مادہ قیاس کو بیان کرتے تھے۔ وہ اکثر اعتنان، اور زیادہ تھے، اور بہت زیادہ تھے توجہ کے اعتبار سے، یعنی بحث کے اندر، اور بہت زیادہ توجہ دیتے تھے ان قیاس کے مادوں کی بعض کے اندر فی بستیہا ان کے بسیط کے اندر، یعنی تفصیل کے اندر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ وتنقیحیہ، اور ان کی کانٹ چھانٹ کے بارے میں، تنقیح کہتا ہے کانٹ چھانٹ، یعنی جو زائد چیزیں ہیں کس کے اندر، قیاس کے اندر، ان کی کانٹ چھانٹ کے بارے میں، ان کو دور کرنے کے بارے میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، توجہ دیتے تھے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، یہ جو مادہ قیاس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، کس وجہ سے، وذالک، اس وجہ سے کہ لأن معرفت ھذا، کیونکہ ان قیاس کے مادوں کو جاننا، اتم فائدتاً، فائدے کے اعتبار سے بہت زیادہ اکمل ہے، تام ہے، بہت زیادہ کیا ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، واشمل، اور بہت زیادہ شامل ہے، یعنی عام ہے، عائدتاً، باعتبار نفع کے اعتبار سے بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ ہے، لطالب صنعتی، لطالبین تھا اصل میں، لطالب صنعتی، اس فن کے طالبین کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، عام ہے، شامل ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تھا، بیان کرنا چاہیے تھا۔ لیکن متاخرین جو منطقی حضرات ہیں، قد طولوا، انہوں نے طویل کیا، کلام فی بیان صورت الاقیستی، انہوں نے طویل کیا ہے کلام میں قیاس کی صورت، اشکال کے بارے میں تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، طویل کیا ہے، وبسطوا فیہا غایۃ البسطی، اور تفصیل بیان کی ہے، فیہا، اس میں غایۃ البسطی، خوب تفصیل بیان کی ہے اشکال کی تفصیل کے اندر، سیما خاص طور پر فی اقیست الشرطیات المتصلۃ والمنفصلۃ، متصلہ اور منفصلہ، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کے قیاس کے اندر انہوں نے شکلوں کی بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے، مع قلۃ جدوی ھذی المباحث، باوجود ان مباحث، جدوی ھذی المباحث، باوجود ان مباحث کے کم فائدہ کے، یعنی شکل اول، شکل ثانی، ساری شکل رابع جو انہوں نے بیان کی، ان کے اندر فائدہ کم تھا، کس اعتبار سے، کس کے مقابلے میں، مادہ قیاس کے بارے میں، مادہ قیاس کے اندر کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، ان کو انہوں نے تفصیل سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ ورفضوا، اور انہوں نے چھوڑ دیا امر المادتی، مادے کا معاملے کو انہوں نے چھوڑ دیا، وقت اثروا، انہوں نے اکتفا کیا، فی بیانہا، اعلیٰ بیان حدود صناعت الخمس، وقت اثر انہوں نے اکتفا کیا، یعنی تھوڑے کو ہی کافی سمجھ لیا، انہوں نے اکتفا کیا، فی بیانہا، ان مادوں کے بیان میں انہوں نے کیا کیا، اکتفا کیا ہے، اعلیٰ بیان حدود صناعت الخمس، 5 صنعتوں کی تعریف کے بیان پر، 5 صنعت خمسہ جو ہے ان کے بیان میں کیا کیا انہوں نے اکتفا کیا ہے، اختصار کیا ہے۔ ولا ادری، اور میں نہیں جانتا کہ ایو امرن کو، کس معاملے نے، کس چیز نے، دعاہم، انہوں نے ان کو بلایا ہے، الی ذالک، اس کی طرف، کہ مادے کے بارے میں انہوں نے قیاس کے مادہ قیاس کے بارے میں انہوں نے کم بیان کیا ہے اور اشکال کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے، اس معاملے کی طرف ان کو کس نے راغب کیا تھا۔ وَأَيُّ بَاعِثٍ، اور کس سبب نے، اغراہم عن ہنالک، ان کو ابارا اس پر، وہاں پر ان کو کس نے ابارا کہ بھائی جو مادہ قیاس ہے ان کے بارے میں کم بیان کرنا چاہیے اور جو اشکال ان کے بارے میں زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ وَلَا بُدَّ، اور لازمی ہے، ضروری ہے، لِلْفَطِنِ اللَّبِیبِ، فطن یا فطین کہتے ہیں ذہین کو، ہوشیار کو کہا جاتا ہے، لبیب کہتے ہیں سمجھدار عقل والے کو۔ وَلَا بُدَّ لِلْفَطِنِ اللَّبِیبِ، اور سمجھدار عقل والے کے لیے لازمی ہے، ان یہتم، تو اہمیت دے، فی ھذی المباحث الجلیلۃ الشان، ان مباحث کے اندر جو عظیم شان والی ہیں، الباہرۃ البرہانی، جو جن کی دلیل خوب ظاہر ہیں، جو ظاہر دلیل والی ہیں، غایت الاہتمامی، انتہا درجے کی توجہ دے، ان پر انتہا، مادہ قیاس کے بارے میں انتہا درجے کی کیا دے، توجہ دے۔ ویطلبا، اس کا عطف بھی یہتم پر ہے، ویطلبا، اور جو لازمی ہے کس کے لیے، سمجھدار عقل والے کی، طلب کرے، ڈھونڈے، ذالک المطلب العظیمہ، اس عظیم مطلوب کو، والمقصد الفخیمہ، اور فخیم مقصود کو کیا کرے، گہرے مقصود کو کیا کرے، وہ ڈھونڈے، اس کو طلب کرے، اس کو کیا، مادہ قیاس کے بارے میں خوب پڑھے، من کتب القدماء الماہرتی، ماہر قدیم، ماہر
کتابوں کے اندر، من کتب القدماء ماہرتی قدیم ماہروں کی کتابوں کے اندر، قدیم ماہروں کے اندر کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ یہاں پر مہارتن یہ جمع ہے ماہرن کی، جس طرح طلبتن جمع ہے کس کی طلبتن کی، اور اس طرح ساحرتن جمع ہے کس کی ساحرن کی، اس طرح یہ بھی کیا جمع ہے۔ من کتب القدماء الماہرتی قدیم ماہروں کی کتابوں کے اندر، کتابوں سے، وزبور الاقدمین سحرتی، اور قدیم مؤثر کلام کرنے والے، سحر کہتے ہیں جادو کرنے، ساحر تو جادوگر کو کہتے ہیں، لیکن سحرت کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے کلام کے اندر فصاحت و بلاغت ہو، مؤثر ہو، جس کا کلام کیا مؤثر ہو۔ وزبور الاقدمین سحرتی، اور قدیم مؤثر کلام کے کرنے والوں کی کتابوں صحیفوں کے اندر کیا کرے وہ خوب کیا کرے زور کرے، اس کے اندر ڈھونڈے مادہ قیاس کے بارے میں۔ فعلیکہ پس تم پر لازم ہے، ایو الولد العزیز، اے ذہین، اے معزز طالب علم، ان تسمع، اے معزز بیٹے، ان تسمع کہ تم کیا کرو سنو، نصیحت میری نصیحت کو، لازم پکڑ لو تم میری نصیحت سننے کو، ولا تنسا وصیتی، اور میری وصیت کو بھولنا مت، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيْكَ، القی کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، لیکن یہاں پر پیش کرنے کے معنی میں ہوگا۔ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيْكَ، بے شک میں آپ پر پیش کرتا ہوں نبذاً کچھ، مما یتعلق جو متعلق ہے، بہذی صناعتی، ان صنعت خمسہ کے ساتھ، متوکلاً بھروسہ کرتے ہو، علی کافی المہماتی، اعلیٰ کافی اس ذات پر، کافی المہماتی جو مہمات یعنی کس پر، باتوں میں کافی ہے، مہمات یعنی باتوں کے اندر کیا جو کافی ہیں، باتوں کو جو کافی ہے اس پر میں کیا کرتا ہوں اکتفا کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اس پر کیا کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں۔ فاستمی پس سن لو، ان القیاس باعتبار المادتی کہ قیاس جو ہے مادے کے اعتبار سے، ینقسم الی اقسام خمسۃ 5 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ویقال لہا الصناعات الخمسۃ اور ان کو کہا جاتا ہے صناعت خمسہ کہا جاتا ہے۔ احد البرہانی وثانی الجدلی وثالث الخطابی والرابع الشعری والخامس السفسطی۔ تو یہ مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کی کتنی بنے گی، آگے 5 صورتیں بھی بنے گی، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی کے بارے میں۔ تو یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ اشکال کے بارے میں تو انہوں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لیکن مادہ قیاس کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کیا، تو میں مادہ قیاس کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو تم کو ذہین شاگرد تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، ان کو خوب یاد رکھو کہ مادہ قیاس کے اعتبار سے بھی قیاس کی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی۔ یہ 5 قسمیں کس اعتبار سے ہیں قیاس کی، مادہ قیاس کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم ان کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔